جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ کیا ایک خصوصی ایپیسوڈ جو آپ تک براہ راست جو ہے پہنچائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اس کا پہلا پارٹ دیکھ چکے ہوں گے اور یہ بھی براہ راست آپ تک ہم دکھا رہے تھے، اور بیچ میں ہم نے ایک بریک لیا، بریک کے بعد اب دوبارہ ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف آئے ہیں، اور بہت سے کویسچنز آئے ہیں ہمارے پہلے پارٹ پر بھی، بہت سے لوگوں نے، بہت سے ہمارے ویورز ہیں انہوں نے کویسچنز کیے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی دینی و عمرانی فکر، ان کی جو فکری خدمات ہیں اس پر جو ہے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب اور ڈاکٹر عمران بخاری صاحب۔ تو خالد صاحب، بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تفصیل میں تو نہیں جایا جا سکتا اس مختصر سے دورانیے میں، لیکن آپ نے پچھلے پارٹ میں گفتگو کے دوران بات کہی بالکل آغاز میں کہ جو بھی سوشل مومنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ حادثات پیش ہو جاتے ہیں جس میں فکر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور ایک شخصیت رہ جاتی ہے، یا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ سامنے رہ جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ واضح کریں گے کہ یہ جو سوشل مومنٹس کو حادثات پیش آتے ہیں، یہ صرف موجودہ ڈاکٹر صاحب کی تحریک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ مودودی صاحب یا پہلے بہت سی ایسی مومنٹس کے ساتھ یہ ایشو رہا ہے، نظریاتی مومنٹس کے ساتھ خاص طور پہ یہ ایشو رہتا ہے۔ تو اس کے اسباب پر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ میں نے سوشل موومنٹ ہی کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہی بات کہی تھی جو آپ نے جس کی بنیاد پہ سوال پوچھا ہے، لیکن یہ کہ میں اسے تھوڑا اگر آسان کر لوں تو وہ یوں ہو جائے گا کہ نظریاتی تحریکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہاں بھی جو میں نے مثال دی تھی تو وہ مثال میں نے انبیاء ہی کی تحریکوں کی دی تھی، تو وہ بھی ظاہر ہے ایک نظریے کی بنیاد پر اٹھائی گئی تحریکیں ہوتی ہیں جس میں پھر رفتہ رفتہ اضمحلال آتا ہے اور انحراف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنی اس بات کو اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں پھر ضرورت تھوڑی تفصیل سے اگر واضح کروں تو وہ یوں ہوگا کہ دیکھیں، جو نظریہ ہوتا ہے نا یہ کسی ایک فرد کے اندر بھی ایک سی کیفیت کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے، اس میں فرد کے اندر اس کی زندگی کے اندر بھی اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر کوہ طور جو ہے کھڑا کیا گیا تو اس وقت تو انہوں نے بڑے خلوص و اخلاص سے عہد کر لیا، یعنی میثاق تو ہوتا ہی وہ ہے جو بڑا پختہ قسم کا عہد ہو، وہ عہد انہوں نے کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ کیوں پھر گئے؟ اس کو دوسری جگہ واضح کیا کہ ثم قست قلوبہم، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، وہ ایسے سخت ہو گئے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے، نہریں نکل پڑتی ہیں، لیکن ان کے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ جو قاسیت القلوب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر پہلے حق منکشف ہوتا ہے، انہوں نے اسے قبول کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ پھر انہوں نے اس سے اپنی ہی زندگی میں اس سے انحراف کر لیا ہوتا ہے، اور یعنی یہ اونچ نیچ اوپر نیچے یہ چلتا رہتا ہے۔ بڑی قرآن مجید نے اس کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ تو معلوم ہوا جیسے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، تو جو ایک نظریاتی کارکن ہوتا ہے یا ایک نظریاتی جماعت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک سکون کی کیفیت میں یا جمود کی کیفیت میں نہیں رہتی، یا تو اس کی موومنٹ جو ہے اپورڈ ہوتی ہے یا ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے، وہ ایک جگہ رکنے والی بات نہیں ہے۔ یہی بات ڈاکٹر صاحب نے مثال دے کے سمجھائی ہوئی ہے کہ جب آپ ایک پتھر اچھالیں فضا میں اوپر کی طرف تو یا تو وہ اوپر کی طرف حرکت کرتا رہے گا، جو لمحہ اس کے سکون کا آئے گا اگلا لمحہ اس کے ریورسل کا آ جائے گا، اب وہ واپس زمین کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو انسانی زندگی کے اندر بھی نظریات کا معاملہ یا جسے ہم ایمان کا معاملہ کہتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یا تو ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے یا یہ کہ پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی رکنے والی جگہ دنیا نہیں ہے، اس میں اسی طرح نظام چلتا ہے۔ تو ایک فرد کے اندر بھی جو ہے وہ ترقی بھی ہوتی ہے ایمان کے اعتبار سے، زادتہم ایمانا، اور تنزلی بھی ہوتی ہے، وہ ایمان سے اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، تو یہ مذبذبین بین ذالک کی کیفیت ایک فرد کے ساتھ بھی چلتی رہتی ہے۔ پھر ہم مختلف افراد کو اگر دیکھیں، سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان عزازیل کو دیکھیں تو وہ بھی بہت قریب ہو کے پھر پیچھے ہٹا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس کا لائف سپین بہت بڑا ہے لہذا ہم اسے یہاں پہ فٹ نہیں کر رہے۔ لیکن بلم بن باورا کو دیکھیں، سامری کو دیکھیں، تو یہ وہ شخصیات ہیں جو پہلے قریب آئی ہیں پھر پیچھے ہٹی ہیں۔ تو اسی طرح اقوام کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ بلم بن باورا کی جب بات کی ہے قرآن مجید نے تو اس کے بعد جو اس مثال کو ایکسٹینڈ کیا ہے
کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ جو مثال بلم بن بورا کی ہے، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ تو معلوم ہوا ایک حق پرست گروہ ہی رفتہ رفتہ جو ہے ڈی ٹریک ہو کے یا منحرف ہو کر یا اللہ کے رستے سے ہٹ کر وہ شیطانی گروہ کا پٹھو بن جاتا ہے۔ اور یہ حادثات حق پرست لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے، اور جو دین ابراہیمی کے اصل وارث آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نیا دین اور نئی بات لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو جو یہودی علماء ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر سمجھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ اپنے روایت سے بہت ہٹا ہوا اور مجمع علیہ موقف سے بہت دور کی شے پا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، بلکہ ثابت کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے جو ہے نا وہ انہیں مصلوب بھی قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو بھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایک تبدیلی لائی ہے، تو یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ وہ 3 نسلوں تک تو خیر القرون ہے، تو اس کے بعد چلے شر القرون نہیں بھی آیا تو خیر القرون بھی تو باقی نہیں رہا نا، تو ایک پسپائی کا عمل تو ہے۔ پھر جو مجددین امت اٹھے ہیں، جو مختلف مواقع پر جو ہے جنہوں نے آ کے تو دین کی تجدید کی ہے، اور جو اس میں ایک کوئی اگر حصہ اس کا مجروح ہو رہا تھا تو اس کی انہوں نے اصلاح کی ہے، اسے درست کیا ہے، تو ان کے جو پیروکار ہوئے، ان کے جو متبعین ہوئے، ان کے جو متعلقین ہوئے، تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ان کی تعلیمات سے کو تو یکسر بھلا دیا، لیکن ان کی شخصیات کو سر پہ بٹھا کے رکھا۔ اس کی ایک بڑی جو نمایاں مثال ہے، اور وہ ہے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کو پیروں کا پیر سمجھا جاتا ہے، پیران پیر ہیں وہ۔ تو اب ان کی جو عوام الناس میں جو امیج بنائی گئی ہے، جو شخصیت بنائی گئی ہے، وہ تو یعنی کشتی بھی پار لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے وہ سارا کچھ ہے، لیکن جو ان کی تعلیمات ہے، بھائی غنیت الطالبین کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، اس میں بھی کتنی تعریف ہو چکی ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو کچھ بھی موجود ہے اس کے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ تو بس یہی ہوتا ہے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو حضور کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کا پتہ ہے؟ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے۔ تو یہ شخصیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو فکر ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کے جو نظریات ہوتے ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، تو وہ نظریات، وہ آئیڈیالوجی، وہ سوچ پس سے پش چلی جاتی ہے، اور وہ جو شخصیت ایک ہے، کیونکہ یہ بت پرستی جو ہے جیسے ہوتی ہے، تو اسی طرح شخصیت پرستی کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر کاروبار ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ پھر اپنے دھندے چلانے کے لیے اس شخصیت کو ایک بت کے طور پر، یا یوں کہہ لیجئے ایک جیسے ہوتی ہے نا کشش شکل کا نظام ہوتا ہے، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے، یا جیسے قرآن مجید نے کہا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اپنے دنیا کے دھندے سیدھے کرنے کے لیے پھر اس شخصیت کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے تو گن گائے جاتے ہیں، اس کے تو جو ہے وہ تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں، اور خیر اس کی لاش کو بھی کیش کیا جاتا ہے اور اس کے جنازوں کو بھی کیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ پھر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو میں نے خود دیکھا، اور میں اس پہ شروع میں بڑا حیران ہوا کہ ایک صاحب جن کو بڑی چڑ ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کی سوچ سے، بلکہ وہ بڑے فتوے بھی لگاتے تھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں یعنی فکر کے اوپر کہ اس میں جدیدیت بھی ہے، اس میں خارجیت بھی ہے، اور اس میں نہ معلوم اور کیا کچھ ہے، تو بلکہ وہ پرویزیت کے ساتھ بھی کہیں جا کے جوڑ دیتے تھے اس کو۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف وہ جب استاذ محترم کہتے تھے تو لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ان کی جان بھی نکل جائے گی، اتنی عقیدت سے اور اتنے احترام سے کہتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ باقاعدہ یعنی بہت ہی ایک یوں سمجھے کتنا بڑا کام ہوگا کہ لاہور سے آپ جس ممبر پہ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بہرحال کبھی بیٹھے بھی ہوں گے اس پہ جو قرآن اکیڈمی میں رکھا ہوا ممبر تھا، خطبہ تو وہ دارالسلام باغ جناح میں دیا کرتے تھے، تو وہ ممبر اٹھا کے لے گئے اور اپنے شہر، اور وہاں جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ ممبر ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے خطبہ ارشاد کرتے تھے، دیتے تھے خطبہ، تو اب میں اس پر بیٹھ کے تمہیں پڑھا کروں گا، اس روحانیت تاکہ میرے اندر بھی جذب ہو جو اس ممبر سے نکلے گی یا پھوٹے گی۔ تو پھر اب شخصیات آگے آ جاتی ہیں اور نظریات پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی گروہ کا فرقہ بننے کا پہلا قدم ہے۔ تو اس کی کئی اسباب ہوتے ہیں، جیسے یہ پہلی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ایسا ہوتا آیا ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔
دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے سرشت بنائی ہے اس میں اس کا جو رجحان ہے، ٹینڈنسی ہے، وہ آسانی کی طرف جانے کی ہے، اور جو بھی انسان کی نفسیاتی خواہشات ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کے کئی تہے ہیں، کئی پرت ہیں، تو انسان کا مزاج یا اس کا جو بھی، یوں سمجھے اس کو آسانی کا راستہ جو جدھر وہ آرام سے ڈرین کر جاتا ہے، وہ اس کے یہی انسٹنکٹس ہیں اور یہ جبلتیں ہیں جن کی طرف کہ وہ چل پڑتا ہے۔ اور یہ جو نظریہ ہوتا ہے یہ تو یوں سمجھے اینکر کی مانند ہوتا ہے نا، یہ تو تھام کے رکھنے والی شے ہوتی ہے، اور یہ آپ کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ ایک مشکل سفر ہے، اور یہ آپ کو تکلیف دہ اور مخالفت اس میں اور ریزسٹنس آپ کو پیش آتی ہے۔ تو آپ اس ریزسٹنس کو، جیسے گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے نا کہ آگے سے جب باد سرسر چلتی ہے تو وہ یو ٹرن لے کے تو اس رخ پہ چل پڑتا ہے کہ جہاں پہ اسے اس کا سابقہ نہ پیش آئے۔ تو بس انسان بھی رفتہ رفتہ یہی کر لیتا ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے ان مشکل نظریات کو تج دیتا ہے اور پھر اس رخ پر اپنے آپ کو لے کے چل پڑتا ہے۔ تو یہی اسی طرح ڈرفٹنگ شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ، اور پھر وہ انحراف جو ہے وہ کامل ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لیتا ہے اور اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ بخاری صاحب، ڈاکٹر صاحب کے بہت سے لیکچرز میں، ڈاکٹر صاحب نے کتب میں بھی یہ باتیں لکھی کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہوگا کیونکہ اس اجتماع میں آپ بھی موجود تھے، جناب خالد محمود عباسی صاحب بھی موجود تھے، اور وہ چیز آن ریکارڈ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب نے وہ بیان بھی کی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 2010 میں جو اپنی وفات سے چند دن قبل جو اپنے رفقا کے ساتھ ایک نشست کی تھی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم نکلیں، باہر نکلیں، اور ہمارے اندر وہ جو جوش اور ولولہ کم ہو رہا ہے، اس کا ڈاکٹر صاحب نے ایک حل بتایا تھا کہ اب سر پھٹنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرفٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی تحریک میں، اور خود ڈاکٹر صاحب کو بھی احساس تھا کہ یہ ڈرفٹنگ ہو رہی ہے؟ اب یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو احساس تھا اس کا یا نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود کبھی اس کا اظہار پبلکلی نہیں کیا۔ ہاں، ٹھیک ہے، پالیسی میٹرز میں ان کے اختلافات نظر آئے ہیں جن کو کہ یہ دباتے رہے ہیں۔ جس اجتماع کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ آپ فیصل آباد میں ڈاکٹر صاحب کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے ایک تربیت گاہ ہوئی تھی، اس میں پھر ڈاکٹر صاحب نے، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ پھر رخصت لے کر تو چلے گئے تھے، روانہ ہو گئے تھے۔ پلان ان کا وہ 5 روزہ تربیت گاہ تھی، تو ڈاکٹر صاحب کا پلان تو 5 دن رہنے کا تھا ساتھ ہی وہیں پر، لیکن پھر وہ دوسرے یا تیسرے دن ہی چلے گئے تھے واپس۔ تو پھر انہوں نے آخر میں اپنی ایک نشست سوال جواب کی تھی ہمارے ساتھ، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ نشست اس لیے رکھوائی ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری آپ لوگوں سے آخری ملاقات ہوگی۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ اس وقت یہ وکلاء تحریک جو تھی وہ اس کا غلغلہ تھا، تو اس وقت تنظیم اسلامی نے وکلاء تحریک میں شمولیت سے انکار کیا تھا، پالیسی ڈیسیژن لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس سے اختلاف رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے وکلاء تحریک میں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے میری جس ملاقات کا میں نے آپ کو پرسنل حوالہ دیا کہ ملاقات میری ایک دو بدو بھی ہوئی تھی، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ ذکر کیا تھا اس کا کہ یہ تنظیم نے جو یہ وکلاء تحریک میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، اور دے ہیو مسڈ اے ٹرین۔ تو وہ جو فیصل آباد والی تربیت گاہ تھی، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اس پر بڑی دھویں دار قسم کی تنقید کی، اور یہ ان کا حوصلہ اتنا ہے، ان کا کہنے کہ خود پسندی کہنے اس قیادت کی، کہ ان کو اپنے اوپر تنقید جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، پسند نہیں ہوتی، یا ان کا کہہ لو کمپلیکس ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ یہ اس کو فیس نہیں کر سکتے پبلکلی کہ ان کا امیج خراب نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے جو اس کی ویڈیو ریلیز کیا اس نشست کی، اس میں سے وہ والا حصہ ڈاکٹر صاحب کا انہوں نے تحریف کر دیا، اس کو نکال دیا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے تنقید کی تھی ان پر۔ اب یہ خالد صاحب بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر کہ شورا کے اجلاسوں میں چونکہ خالد صاحب بیٹھتے تھے، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب کیا اختلافات اپنا جو ہے وہ ان چیزوں سے کن چیزوں سے اپنا اس کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو اب تو ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ ڈرفٹنگ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، یہ تو بالکل ہی الٹ دیا ہے سارا کچھ، یہ انہوں نے ٹریک ہی چینج کر لیا ہے۔
انہوں نے یہ ان کی اپروچ جو موجودہ قیادت ہے ان کی فکر ہی اور ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی دینی فکر اور عمرانی فکر اور ہے، اور ان کی عمرانی اور دینی فکر اور ہے۔ تو اب یہ خالد صاحب سے آپ سوال پوچھے تو یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا خود احساس تھا اس چیز کا۔ بالکل اہم چیز ہے، اس جانب میں خالد صاحب کی طرف آؤں گا، اور اس میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کر دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دینی فکر کو تو آن کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی طرف سے بھی اور بخاری صاحب کی طرف سے بھی ایک اس میں کویسچن آیا کہ نہیں، یہ بھی ایک کویسچنیبل بات ہے کہ کیا وہ مکمل دینی فکر پہ بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، کیا ڈاکٹر صاحب کی صورتحال رہی، کیونکہ آپ تو ان کے بہت قریب بھی رہے تھے، بہت سے ایسے جو میٹنگز تھے آپ ان میں شریک بھی رہے تھے، اس کا کوئی احوال آپ سامنے رکھیں۔ اب ایک ایک کر کے ہی پوچھیں تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے ایک کا جواب دیتے ہوئے دوسرا مس ہو جائے، تو میں پہلے کس سوال کی طرف آؤں، آپ ہی چوائس بتا دیجیے۔ جی، آپ دینی فکر کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی کویسچنیبل ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی، میں چونکہ وہ انہوں نے تو دعویٰ کیا ہے تو میں نے اس موقع پہ اس کو چھیڑا نہیں کہ وہ دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے ضرور ایک کوسچن کھڑا کر دیا، اشارہ کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ میں اس بات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، شاہد ہوں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دینی فکر کے اعتبار سے بھی قطعاً اس فکر پر نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کی فکر تھی۔ بالکل آپ یہ، اور اس کی گواہی صرف مجھ سے کیوں لیں، یہ تو جو یعنی جسے یوں کہہ لیجئے کہ جو مجھے اپوز کرتے رہے یا جو ان کے وکیل تھے یا جن کو انہوں نے وکیل بنا کے رکھا ہوا تھا، اور بعد میں ان پر ایک غلط الزام لگا کے کہ بھائی انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے تو ان کو کنارے لگا دیا، تو اگر آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے، ان لوگوں سے بھی، تو وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ بہت سے لوگ جو اب بھی تنظیم کے اندر ہیں انہیں بھی خوب معلوم ہے کہ یہ تو باقاعدہ انہوں نے اپنے تربیتی کورسز کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ وہ فرض عین ہے نہیں اقامت دین جو ہے، اور بلکہ اقامت دین کے جد و جہد فرض عین نہیں، اور اپنی بہت سے ایسے مواقع پہ امیر تنظیم اسلامی کس سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ یہ ان کے فرض کفایہ کا بھی اپنا ایک تصور ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پہلے بھی رکھی تھی، اور میں نے یہ تحریراً بھی لکھی ہے اور بیان بھی کیا، بار بار کیے، کہ فرض کفایہ بھی علماء کے نزدیک وہ خاص طور پہ خلافت کے معاملے میں یہ 3 دن تک فرض کفایہ رہتا ہے، اور 3 دن تک اگر وہ نصب امامت نہ ہو تو یہ جو ہے یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کا فتویٰ موجود ہے اس کے اوپر۔ ان کے فرض کفایہ کی تصور بھی نرالا ہے، وہ یہ والا فرض کفایہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ تصور یہ تھا کہ اصلاً یہ حکمرانوں کے اوپر فرض ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ تو اب فرض کفایہ اگر ادا نہ ہو تو وہ سب کے اوپر لازم ہو جائے گا، تو اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ راستہ یا ہیلا یہ نکالا کہ نہیں وہ سب کے اوپر نہیں فرض ہو جائے گا، وہ حکمرانوں کے اوپر فرض ہے جنہوں نے کرنا تھا یہ کام اور نہیں کیا ہے، اور اگر حکمران نہ کریں تو ان کو توجہ دلانے کا کام علماء کا ہے، یعنی پھر ان کے اوپر فرض ہے، ذمہ داری آئے گی۔ گناہگار اگر ہوں گے تو وہ ہوں گے جن سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ان کو دھکا دے رہے ہیں کہ پھر وہ ذمہ دار ہوں گے، اور وہ دونوں اگر نہ کریں، نہ حکمران کریں تو نہ علماء کریں، تو ہمارا کام تو محض اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ لے کے کھڑے ہونا کہ ہم دین قائم کریں گے تو گویا یہ بات ہی غلط ہے، ہمارا تو فرض ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوچ تھی ان کی، اس سوچ کو کیسے آپ ڈاکٹر صاحب کی سوچ کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے؟ وہ تو کہتے تھے ہر آدمی کے اوپر فرض عین ہے۔ اچھا، پھر دوسری سوچ یہ دیکھیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو ایک کام ہے، تو یہ نمازیں دوسرا کام ہے اور حج تیسرا کام ہے، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک آپ کی برائیاں بھی ہوں، اچھائیاں بھی ہوں، تو وزن آخر کسی شے کا ہوگا، تو وہ دیکھا جائے گا برائیاں کتنی ہیں اور اچھائیاں کتنی ہیں۔ تو ہر شے علیحدہ علیحدہ عمل ہے، ہر ایک نماز کا علیحدہ ثواب ہے، اور جو آپ نے رشوت لی ہے اس کا علیحدہ گناہ ہے۔ ان کا آپس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رشوت گزن پہنچاتی ہو نماز کے ثواب کو۔ تو یہ بھی ایک بالکل دوسری سوچ ہے، ڈاکٹر صاحب کی تو سوچ اس سے بالکل مختلف تھی، اور خاص طور پہ اقامت دین کے حوالے سے تو ان کی سوچ یہ ہے کہ جناب آپ نے اگر یہ جد و جہد نہ کی تو آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو بڑا فرق ہے، بڑا عظیم فرق ہے، صرف اس حد تک بھی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں میں ہیں۔ اب دعوت و تبلیغ اور شہادت الناس اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس اعتبار سے بھی ڈاکٹر صاحب کی اپروچ سوچ بالکل کچھ اور ہے۔ وہ معاشرے کے ذہین طبقات کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ ذرا اور کچھ چھوڑیے نا، جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، پھر اس کا مطالعہ کرا ہے،
उसी को देख लें, नशत सानिया को देख लें, तो ये तो शहादत अल-नास की सतह पर भी उस सोच के हामिल नहीं है जो सोच डॉक्टर साहब की है। और जैसे मैंने अभी वजाहत की है, तो इबादत रब की सतह पर भी इनकी सोच वो नहीं है। डॉक्टर साहब तो उसे एक वहदत के तौर पे देखते हैं, ऑल एंड नन ला अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। और इनके यहाँ ये है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपने जो नेकियां की वो अलग आपके थैले में भरी जाती रहेंगी, आपने जो बुराइयां की वो एक अलग थैले में भरी जाएंगी, फिर उसके बाद हिसाब होगा जो जिधर जाए। तो डॉक्टर साहब की सोच तो इसके बिल्कुल बरक्स थी। वो आपको मालूम है कि जो वो उनका ज़हन था। फिर ये कि इन्होंने एक मुजमा अलय, अब डॉक्टर साहब की तो ये इकामत दीन का तसव्वुर और ये सारी जो बातें, ये मुजमा अलय मौक़िफ़ के मुताबिक तो नहीं है। मुजमा अलय मौक़िफ़ के मुताबिक तो मौलाना मौदूदी का ये जो तसव्वुर इबादत रब है, इसको फितना मौदूदियत के उन्वान के तहत जो है वो बयान किया गया हुआ है, और डॉक्टर साहब का तो यही है। तो बहरहाल ये जब आप यानी दो कश्तियों के मुसाफिर बने, मुजमा अलय के साथ भी चलें और ये भी कहें कि हम 100% डॉक्टर साहब की दीनी फिक्र के ऊपर हैं, तो ये बातें इन दोनों में ये तनाकुज है, ये एक दूसरे की यानी काट करने वाली हैं। इस एक जुमले के अंदर ही जो है वो एक खुद तरदीदी पाई जाती है, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी जुमला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बुखारी साहब की तरफ इसी क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये डिस्कशन चल रही है कि कैसे एआई तहरीकें जो है वो रफ्ता रफ्ता स्टेटस को का हिस्सा बन जाती हैं। तो बुखारी साहब, अभी जो डॉक्टर साहब की जो तहरीक को देखें तो उन्होंने जानशीन जो है वो अपने बेटे को ही बनाया, और जो अभी खालिद साहब की तरफ से बातें आई हैं, जो हमारे वैसे अभी जो गुफ्तगू के अंदर ये चीजें आई कि वो इस तरीके से डॉक्टर साहब की फिक्र को लेके नहीं चल रहे। अच्छा, ये अलमिया या ये डायलेमा हमें सिर्फ डॉक्टर साहब के साथ नहीं और भी बहुत सी बड़ी शख्सियात के साथ नजर आता है कि जो बड़ी शख्सियात होती हैं अमूमन उनके बेटे या उनकी जो औलाद है वो उस फिक्र को उस तरीके से ऑन नहीं करती। उनका नाम तो होता है, नाम जुड़ा भी होता है, और नाम को जो है वो एक अकीदत से, मोहब्बत से वो पुकारा भी जाता है, लेकिन उसकी फिक्र को उस तरीके से जो है ऑन नहीं किया जाता। तो अभी जो मौजूदा क़यादत है वो तो डॉक्टर साहब के अपने मतलब 80% क़यादत जो है मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियों पे फायज है, वो तो डॉक्टर साहब का कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई बेटा है, मतलब इस तरीके से है। और उनकी मौजूदगी में ये फिक्री इनहराफ हुआ है, इसकी वजूहात के ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए फारूक, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये सवाल खड़ा होता है कि अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इन जो मौजूदा क़यादत है डॉक्टर इसार अहमद के जो बेटे हैं, जो अमीर हैं आकिब सईद साहब, और इनके बाकी भी और इनके बाकी ख़ानदान के अफराद जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर जिनका आपने हवाला दिया कि सारे आपस में ही बांटा हुए हैं सारा कुछ, इन्होंने जिम्मेदारियाँ। तो ये डॉक्टर साहब ने इन लोगों को क्यों दी जिम्मेदारियां, अगर ये लोग जो थे डिसऑनेस्ट थे? तो इसके कसूरवार तो डॉक्टर साहब, ये सवाल एक ये खड़ा होता है। दूसरा, आपने जो बात की है कि ये ऐसा क्यों होता है, मैं पहले एक चीज़ को एड्रेस कर लेता हूँ, एक सवाल को पहले आपके, कि मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब ने इसमें कोई जो है वो मेल इंटेंशन शामिल थी। आप मेल इंटेंशन इन लोगों में मुझे नज़र आती है। आप ये आकिब सईद साहब की अगर आप 90s के अंदर जो इदारिये पढ़ें, आप इनकी तहरीरें पढ़ें, अगर आप इनकी जो मिसाक में छपती रही हैं, तो आपको उसमें पूरा 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 परतो नज़र आता है डॉक्टर इसार अहमद की फ़िक्र का। लगता है कि ऐन वही बात कर रहे हैं जो कि डॉक्टर इसार अहमद जो बात करते हैं। और वैसे भी औलाद जो है वो वालिदैन के आगे तो बड़ी मुअद्दब होती है, बड़ी सीधी और शरीफ बन के खड़ी होती है, सामने उनके आती है। तो ये सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त थे मिजाज के अपने। तो ये जो लोग थे, ये उनके बच्चे जो थे, ये उनके सामने जो अपना इमेज लेकर आते रहे हैं, वो बड़ा इनोसेंट इमेज लेकर आते रहे हैं, बड़ा ओबीडियंट चाइल्ड का जो है वो इमेज लेकर आते रहे हैं। तो वो फिर मेरे डॉक्टर साहब जो है वो इस फहमी में मुब्तला हुए हैं इनके बारे में, और इवन अपने भाई जो हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनके बारे में भी, और बाकी जो उनके बाकी भी रिलेटिव्स थे उनके। तो मतलब दे हैव डिसीव्ड देयर फादर, आई बिलीव। दूसरी बात ये कि ये जो इनकी जो बड़ी शख्सियात होती हैं, डॉक्टर इसरार अहमद जैसी, उनके आगे जो बच्चे होते हैं, औलाद होती हैं, हम ये तो इसरार नहीं, पूरा हिस्ट्री का सबक ही ये है कि बड़ी बड़ी शख्सियात जो होती हैं, उनके अपने बच्चे जो होते हैं वो उस राह पर नज़र नहीं आते जिस पर कि वो शख्सियात चल रही होती हैं।
اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ایک برگد کا درخت ہوتا ہے، بڑا درخت، گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے، تو اس کے نیچے جو ہے وہ پھر چھوٹے کوئی بھی پودا جو ہے اس کے لیے نمو پانے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ سایہ ہوتا ہے کسی بھی پودے کے لیے، اس کے نمو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دھوپ لگے۔ تو یہ جو شخصیات بڑی بڑی تاریخ کی ہے، ان کے جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کی سائے کے نیچے ہی دب جاتے ہیں، ان کو نمو نہیں پا سکتے وہ۔ ایک اور پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے اس کا، وہ ہو سکتا ہے آئیڈینٹی کرائسس کا۔ ہر انسان جو ہے اس کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کی ایک میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں الگ سے، اپنے ہی بل بوتے پر۔ آپ دیکھیں علامہ اقبال کا جو بیٹا تھا جسٹس جاوید اقبال، وہ ساری زندگی شکایت یہی کرتا رہا کہ مجھے اقبال کا بیٹا کیوں میری شناخت ہمیشہ کرواتے ہیں، اقبال کے بیٹے کی حیثیت سے میں میری ایک شناخت ہے۔ تو یہی آپ مولانا مودودی کے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈس اون کرتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں ہماری پرسنل آئیڈینٹی ہے، آپ ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے جو انٹلیکچوئل کیلیبر ہے اس کی وجہ سے آپ ہمیں پہچانیں۔ اور یہی چیز مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کے بیٹوں میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے بچوں میں، ڈاکٹر اسرار احمد کے بچوں میں ذہانت نہیں ہے، بہت ذہین ہے، اپنے کام میں بہت آگے ہیں، بہت تیز ہیں۔ مطلب میں نے اس پر مضامین بھی لکھے ہیں ان کی۔ دیکھیں جب کوئی بھی ذمہ داری کسی عہدے پر آتے ہیں تو آپ پھر اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی پرائیویٹ لائف نہیں رہتی۔ اور خاص طور پر کوئی فلاحی جب کوئی رضاکارانہ جماعتیں ہوئی ہوں ایسی جس میں کہ لوگ اپنے کریئر سب کچھ تج کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا اپنی تج کے آئے ہوتے ہیں، ان کے آگے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا امیر جو ہے وہ احتساب سے بالا ہے، وہ اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ سارا کچھ چھوڑ کر اگر ہم ساری زندگی کے اپنے چیزیں چھوڑ کے یہ خالد صاحب سامنے بیٹھے ہیں ہمارے، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ خالد صاحب نے کیا کچھ سیکریفائز کیا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں سیکریفائی کیا ہے۔ تو یہ ان کا مجھے ان لوگوں کا مطلب آئیڈینٹی کرائسس نظر آتا ہے مجھے ان لوگوں میں، کہ یہ اپنی الگ سے شناخت چاہتے تھے جو ان کو اپنے والد کی وجہ سے نہیں مل سکتی تھی۔ تو یہ مجھے وہ ری ایکشن نظر آتا ہے اپنی آئیڈینٹی الگ سے ڈیولپ کرنے کا، کہ جس کی وجہ سے یہ بالکل الگ راستے پہ چل پڑے، الٹ راستے پہ چل پڑے۔ جی بالکل درست جو ہے بات کیا ہے۔ یہی اسی طرح کا کویسچن میں بس خالد صاحب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور پھر ہمارے پاس کافی زیادہ آن لائن پارٹیسپینٹس کے کویسچنز بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پچھلے پارٹ سوال بھی مس کر دیا ہے۔ وہ جو آپ نے جو مجھ سے 2 سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک کا میں نے جواب دیا، دوسرا آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کرایا، وہ بھی مس ہو۔ چلیں آپ اس کا جواب دے دیں، پھر ہم آن لائن کویسچنز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ وہ سوال تھا کیا؟ وہ تھا کیا وہ سوال؟ اور یہ تھا کہ بخاری صاحب نے ریفرنس دیا تھا نا کہ شورا میں بہت قریب رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو کیا ڈاکٹر صاحب کو یہ احساس تھا کہ ڈرفٹنگ ہوئی ہے، اس فکر میں ہو رہی ہے؟ ہاں یہ دیکھیں نا کتنا اہم سوال جو ہے وہ مس ہو گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے، 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈرفٹنگ ہوئی ہے، ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک ڈاکٹر صاحب کے خیال تھا یا سوچ تھی یا ابتداً ان کا ایک تصور تھا، تو میرا اپنا ذہن یہ ہے جو کچھ بھی میں انفر کر سکا ہوں ڈاکٹر صاحب کے قریب رہ کے اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کر کے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے کے بعد انہیں لگتا یہ تھا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ انہوں نے ایک جگہ پہ اس کا ذکر بھی اس انداز میں کیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تیسری نسل میں ہو جائے گا، اور ہم تیسری نسل ہیں۔ یعنی ایک کام کا آغاز ہوا تھا تو وہ ابوالکلام اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی اور پھر ہم، یعنی تنظیم اسلامی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک توقع تھی۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو 1989-90 کے آس پاس اس شے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں، یہ تو میری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان پر ابتدائی دور میں ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے 60 سال پورے کر لیے ہیں، مسنون عمر پوری ہو گئی ہے، میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں اور میں اب اگلی نسل کو منتقل کر رہا ہوں اور اب یہ آگے کا سوچ رہا ہوں۔ اور ایک طرح کی لا تعلقی سی بھی اختیار کر لی انہوں نے۔ تنظیم کے 5 جو اس وقت بڑے لوگ تھے،
کہہ دیا کہ جو 5 اس پر متفق ہو جائیں جس بات پر، تو وہ میری طرف سے فیصلہ سمجھا جائے. تو ایک طرح کی امیر کی حیثیت سے اپنی زندگی ہی میں ایک طرح کی ڈیٹیچمنٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ اس عمل کا نتیجہ ہے کہ جو جب انہیں نظر آیا کہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا اس پر کہ میں تو اپنے حصے کا کام کر چلا ہوں، اب اگلی نسل میں جو کوئی بھی اسے کرے گا سو کرے گا. اور یہ بھی انہوں نے اسی دور میں یہ اقامت دین کی جدوجہد میں سست روی کے اسباب، یہ ان کا ایک تقریر ہے، خطاب ہے، یہ اسی دور کا ہے. تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں بہت اپنی امارت کے دور میں ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ تنظیم اسلامی وہ جماعت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام ہوگا. اس طرح سے جملے ہیں جن میں وہ بات یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس فکر کو اگلی نسل کو منتقل بھی کر دیں تو بہت بڑا کنٹریبیوشن. اور یہ بات ان کی جو ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ بات بول رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بڑا کام تو کرنے جوگے نہیں ہے کہ ہم انقلاب برپا کر لیں، یہ فکر ہی اگر اگلی نسل کو منتقل کر لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گا. تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں سننے کے بعد ہم نے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہے. اصل میں اسی وجہ سے کیا ہے کہ اب ہدف ہی ایک چھوٹا سا رہ گیا ہے کہ اگلی نسل کو فکر منتقل ہو. وہ انقلاب تو ہدف باقی ہی نہیں رہا. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے پھر آدمی جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے، وہ اس کی وہ جو جوش و جذبہ ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں آدمی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اتنا کام ہو جائے. اور فرسٹریشن یا جو بھی ایک گھٹن کی کیفیت تب بنی ہے کہ جب یہ نظر آیا کہ یار وہ فکر بھی جو ہے نا اس کے اندر بھی وہ لگائی جا رہی ہے نقب، تو اب کیا آگے منتقل کریں گے، وہ مجمع علیہ موقف آگے منتقل کریں گے. تو اس کے بعد یہ ساری جو ہے نا وہ ایک طرح کی ریفٹ شروع ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس سوچ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ان کے اوپر بھی وہ پرانا جوش، پرانا غلبہ غالب آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ طالبان کی طرف دیکھتے نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو وہ تحریک خلافت چلاتے نظر آتے ہیں، کبھی انہیں نواز شریف سے امید ہو جاتی ہے کہ یہ 2 تہائی اکثریت لے کے آ گیا ہے تو شاید اس کے ہاتھوں اسلامائزیشن کا عمل پاکستان میں ہو جائے. اور یہ جسے بخاری صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے مس ایڈونچرز کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے، تو وہ سارے در حقیقت اپنے اصل ایجنڈے سے ڈی فوکس ہونے کی سبب اصل میں یہی تھا کہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ چکے تھے کہ اس طرح تو ہوتا نظر نہیں آتا، تو چلیں کوئی دائیں بائیں سے بھی اگر ہو جائے تو فابیا. پھر یہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں نا سر پھٹنے والی بات کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی در حقیقت اسی فرسٹریشن کا مظہر ہے. یہ کہ بھئی چلیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اب سوچ نہیں رہے، انہیں منہج کا پتہ نہیں ہے، وہ جو کہا نا کھود کے نہیں نکالا، کھوج کے نہیں نکالا، جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو شاید سر پہ ڈنڈا لگے تو پھر یہ سوچیں، پھر غور کریں. یہ جو بالکل ہی جو ہے نا وہ مدرس بن گئے ہیں اور ایک یہ جو ہے واز کا انداز انہوں نے اختیار کر لیا ہے، تو یہ نکلیں گے کچھ مارے کھائیں گے، جیلوں میں جائیں گے، تو اس سے ان کے اندر جو ہے نا کوئی طبق شاید 14 نہ بھی روشن ہوں، 2-4 بھی روشن ہو گئے تو چلیں وہ بہتری ہو جائے گی. تو لگتا مجھے یہ ہے کہ اس دور میں آ کے ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف یہ کہ یہ احساس ہو چکا ہوا تھا، یہ تو پہلے ہو چکا تھا کہ تنظیم کے ہاتھوں یہ کام نہیں ہونے والا، لیکن اب یہ بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے تو اس فکر کو بھی نہیں بچا کے رکھنا. اور اس کی جو ہے نا وہ میں چند جو بھی مشاہدات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ چونکہ شورا کی بات انہوں نے کی ہے، تو شورا سے بالآخر ایک وقت میں ڈاکٹر صاحب واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے. اور یہ بڑی ستم ظریف کی بات ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ڈاکٹر صاحب واک آؤٹ کر کے چلے گئے، اس کے گواہ موجود ہیں اور جن کے سامنے یہ واقعات ہوئے، تو جب وہ اجلاس ختم ہونے کے قریب تھا تو پشاور کے جو امیر حلقہ تھے اس وقت فتح محمد صاحب، میجر فتح محمد صاحب، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، ہم سب کے روحانی باپ ہیں، تو ہمیں چل کے تو ان کو منانا چاہیے اور ان سے معافی مانگ کے گھروں کو جانے سے پہلے ہم سب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. تو اس پہ امیر تنظیم اسلامی آپ کو معلوم ہے وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں، بڑے شریف النفس و بمروت انسان ہیں، تو انہوں نے اپنی اسی ٹھنڈک کے ساتھ اور بڑے اطمینان اور بڑی شرافت اور بڑی مروت کے ساتھ انہوں نے میجر صاحب کو بتایا کہ اصل میں یہ جو ہوتی ہے مشاورت، یہ مشورہ دینے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ میرے والد محترم ہیں، میں ان سے روز ملتا رہتا ہوں، مجھے جو مشورہ دینا ہوگا گھر میں دے لیں گے، تو اگر وہ یہاں آ کے تو ان کو زحمت ہی ہوتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، بزرگ ہو گئے ہیں،
اور اتنی دیر کرسی پر بیٹھنا بھی ان کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم انہیں یہ زحمت نہ دیں کہ وہ اجلاس میں آیا کریں. تو اس شرافت و مروت کے ساتھ انہوں نے میجر صاحب کی جو تجویز تھی اس کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا. تو یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو بالکل بہت سے لوگوں کے سامنے ہوئی ہیں. اب کچھ میں تھوڑی سی اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی جو ہے نا وہ عزیز ہیں, ان کے یوں سمجھیے جیسے صاحبزادے ہوتے ہیں, اسی طرح کی وہ ان کی حیثیت ہے. تو خود انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا سے مایوس گئے. اب اس ایک جملے میں ساری تاریخ ہے. اور ایک ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پرانے دوست جو ہیں جو ضیاء الحق صاحب نے شورا بنائی تھی تو اس میں وہ بھی تھے اور یہ بھی تھے. تو اسی وجہ سے پرانے تعلق کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب ان کو ملنے گئے, جو ان کا آخری دورہ تھا کراچی کا. اور انہوں نے بھی ایک اور اسلام آباد کے بزرگ آدمی ہیں, ان کی موجودگی میں یہ بات کہی, اور ان کی مسز بھی تھی, کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے تھے اپنے آخری کراچی کے دورے میں اور وہ رو رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ان کا نام لے کے کہ میں ناکام. بالکل ٹھیک. میرے خیال سے یہاں کوئی ڈسکنیکٹ ہوا ہے خالد صاحب کا. چلیں وہ دوبارہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. میں بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں. بخاری صاحب یہ کچھ کویسچنز ہیں, اب کویسچنز کی طرف تھوڑے سے بڑھتے ہیں اور اس پہ جو ہے میں آپ سے رائے لیتا ہوں. ایک پارٹیسپینٹ ہے بنت زینت, انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ موجودہ تنظیم اسلامی میں خفیہ ایجنڈا کی علم بردار قیادت اور ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ کی دینی و عمرانی فکر میں کیا فرق ہے؟ رہنمائی فرمائیں اور واضح کر کے بتائیں. جی بخاری صاحب, وہ ان کا کویسچن ہے کہ تنظیم اسلامی کی موجودہ قیادت میں اور ڈاکٹر صاحب کی جو دینی عمرانی فکر ہے اس میں آپ کو کیا فرق لگ رہا ہے موجودہ؟ دینی فکر اور ان کی دینی فکر میں کیا فرق ہے, جس کو بنیاد ہے جو اس تحریک کی. دیکھیں کوئی بھی تحریک جو ہے نا وہ کسی نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے, کوئی انقلابی تحریک. اور یہ جو تحریک جس کے ہم حصہ رہے ہیں ایک عرصہ تک, وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے. یہ تنظیم قائم ہی اس جد و جہد کے لیے کی گئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ فرض عین ہے. جو شخص یہ جد و جہد نہیں کرتا اقامت دین کی, اس کی نمازیں, اس کے نمازیں, اس کے روزے اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے. جس کو یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جوش خطابت تھا. تو ان کا خیال یہ ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض عین نہیں ہے. عاقب سعید صاحب جو ہیں ہمارے پاس, میرے پاس تو ایک ریکارڈنگ بھی ہے ان کی موجود, جس میں یہ کسی کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے, دینی فریضہ ہے, ایک بنیادی دینی فریضہ ہے. تو یہ آپ اس کو اقامت دین کی طرف جد و جہد کو فرض عین کہتے ہیں, تو علماء کو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے, تو اس میں فقہی مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں, فلاں 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 فلاں. تو جو آپ کی بنیاد ہے, جو دینی فکر ہے آپ کی, جو تحریک کی بنیاد ہے, جس کے اوپر یہ سارا درخت کھڑا ہوا ہے, آپ نے اس سے اختلاف کر رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا, یہ انہوں نے پھر کیا کیا ہے اس کے لیے کہ ان کا جو خفیہ ایجنڈا جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اختلاف سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف ہر کسی کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے. آپ اختلاف کرتے ہیں تو اس کا برملا اظہار کریں. آپ یہ نہ کریں لوگوں کو کہ لوگوں کو ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریریں سنا کر, ان کی کتابیں پڑھا کر تنظیم میں لاتے ہیں, اور جب وہ تنظیم میں آ جاتے ہیں وہ تو ان کے بعد جب تربیت گاہوں میں بھیجتے ہیں آپ انہیں, تو وہاں پر آپ ان کو جا کر اپنے پلانٹڈ جو آپ کے مدرس ہیں, جو آپ کے ہم نوا ہیں, ان کے ذریعے آپ ان کو پھر پڑھاتے ہیں کہ نہیں یہ پھر یہ فرض کفایہ ہے, یہ اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. وہاں مجمع علیہ سے ہٹی ہوئی یا شدت پسند فکر ہے, مجمع ہٹی ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف مجمع علیہ سے ہٹا ہوا ہے, اور مجمع علیہ بھی جو ہے وہ ان کا مجمع علیہ پتہ نہیں کون سا مجمع علیہ ہے, دیوبندیوں کا مجمع علیہ ہے یا بریلویوں کا ہے یا اہل حدیثوں کا ہے, پتہ نہیں کون سا مجمع علیہ ہے ان کا. اور ان کا موقف, اپنا جو موقف ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کا مجمع علیہ ہے. تو یہ آپ اصطلاحات, آپ ایسی مبہم اصطلاحات استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے.
डॉक्टर साहब को कहते थे कि शिद्दत पसंद थे, उनके अंदर शिद्दत जज्बात थी होती थी, उसमें वो कह देते थे बातें और फलां फलां फलां। तो हमें मतलब एक तो हमारा इस पर एतराज़ ये है हमारा इन पर कि आप हक रखते हैं आप अपनी राय रखने का, तो आप बताएं लोगों को कि मेरा मौक़िफ़ ये है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अलल ऐलान पब्लिकली आप आकर कहें लोगों को, प्राइवेटली ना कहें को। जैसे कि मेरे पास भी जो रिकॉर्डिंग है वो इनकी किसी के साथ प्राइवेट डिस्कशन है जिसमें ये बात कर रहे हैं। तो अब प्राइवेटली तो लोगों को कहते हैं कि जनाब ये डॉक्टर साहब की जो है ये राय से मैं इख्तलाफ रखता हूँ, और लेकिन पब्लिक में आकर नहीं, मैं डॉक्टर इशार अहमद के मौक़िफ़ पर हूँ। तो ये मतलब जो खुफिया अंदाज में लेकर चलते रहे। जी ठीक है, मैं बुखारी साहब कंटिन्यू रखें। तो इसके अंदर दुरुस्त हो गया। चलें अब इनको बुनियादी इख्तलाफ, दीन फिक्र में बुनियादी इख्तलाफ रखते हैं। इमरानी फिक्र में तो ये अलल ऐलान कहते हैं, ये सोशल साइंसेस को जो ये गुमराह अलूम कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसको ये कहते हैं कि ये गुमराह है। आपको भी याद होगा कि हमें कैसे ऑर्डर्स ऊपर से आता था कि फेसबुक जो है उसके ऊपर अपनी तस्वीरें ना लगाएं, आप फेसबुक के को यूज़ करते वक्त वजू करके बैठे हैं तो अव्वल तो करें ही ना यूज़, और अपने आईडीज़ ना बनाएं उसके ऊपर, और ये जो मीडियम्स हैं आप यूज़ करते हैं इनको ना कम से कम करें। तो ये असरे हाजिर के तकाज़ों से तो ये भागते हैं ये। ठीक है, तो खालिद साहब से सवाल है, चलें उनकी गैर मौजूदगी में मैं ये क्वेश्चन आपके सामने ही रखता हूँ। ये राव इमरान साहब हैं और इनका क्वेश्चन है कि खालिद साहब अगर इस फिक्र को आम करने के लिए निसाब तालीम जो कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसका सहारा लिया जाए तो मतलब ये जो फिक्र है गलबा दीन की फिक्र या डॉक्टर साहब की फिक्र, इसको अगर बतौर निसाब कोई ऐसा तरीकाकार हो कि स्कूलों कॉलेजेस में ये तालीम जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए, तो फिर इसकी क्या सूरत हाल होगी? एक उन्होंने एक वे आउट दिया है। तो देखिए ना, करंट सिनेरियो में तो ये है ना कि आप अपना कोई स्कूल अगर खोल लेते हैं तो वहां पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कैसे करेंगे, या जो प्राइवेट दूसरे स्कूल्स हैं उसके अंदर आप उनके निसाब में कैसे शामिल करवाएंगे इन चीज़ों को? तो ये तो स्टेट लेवल के ऊपर जब आप इक्तदार में आ जाए तो तब तो ये मुमकिन है कि आप करिकुलम का हिस्सा चीज़ों को और लोगों को एजुकेट करें। अभी करंटली तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कह सकते हैं कि आप अपने जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं तो आप उसके अंदर निसाब का हिस्सा इन्हें बना सकते हैं। ठीक है, ये तजल्मुल सलीम साहब हैं और इनका क्वेश्चन है कि करंट सिचुएशन जो इस टाइम हमारी कंट्री की है, खालिद साहब से भी है और बुखारी साहब से भी है। खालिद साहब क्योंकि हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसमें क्वेश्चन ये किया गया है तजम्मुल सलीम साहब की तरफ से कि जो करंट सिचुएशन जो हमारी इस मुल्क की है उसमें डॉक्टर साहब के लेक्चर्स में तो और खालिद साहब के लेक्चर में ये लेसन मिलता है कि सिस्टम को सपोर्ट नहीं करना, इस सिस्टम को तोड़ने की स्ट्रगल करनी है। बट सर हमारे इस नवा स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को, सॉरी मेरे आगे डिसअपियर हो गया, मतलब उनकी बात यह है कि आपके ये जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप गवर्नमेंट को आइडियाज दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक्स के हवाले से, तो एक तरफ तो ये कहा जाता है इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करना, दूसरी तरफ आप आइडियाज दे रहे हैं या उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से खालिद साहब आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं? हाँ, ये जरा ये तस्वुर या ये सवाल वाकई अपने अंदर खासा एक मुश्किल है इसका फहम हासिल करना, क्योंकि इसमें बज़ाहिर एक तज़ाद नजर आता है और क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, उन्होंने बड़ा सही सवाल पूछा है। लेकिन ये कि इस बात को जरा समझने की जरूरत है इस एतबार से कि एक होता है आपका कोई ना कोई निज़ाम हो, वो काफिराना हो या जालिमाना हो, एक अलग मामला है, लेकिन एक होता है कि आपके यहाँ कोई निज़ाम ना हो, बिल्कुल जंगल का कानून हो। तो मेरा ख्याल है कोई भी माकूल आदमी इस तरह का जंगल का कानून पसंद नहीं करेगा। उसके मुकाबले में एक काफिराना आर्डर भी एक बेहतर आर्डर है कि कोई किसी न किसी सतह पे तो निज़ाम ज़िंदगी चल रहा होता है। फिर ये कि ख़ास तौर पे हम मुसलमानों के एतबार से ये बात ज़हन में रखें कि डॉक्टर साहब की नज़र में हमेशा ये जो एआई अमल है इसके 3 गोशे रहे हैं। उनमें से एक गोशा मुसलमान मुल्कों का आज़ाद होना है। अगर एक आज़ाद मुसलमान मुल्क के आप शहरी हैं तो वहाँ पे इस्लाम लाना आसान है बनिस्बत इसके कि आप किसी के गुलाम हैं। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर जो है एक इस्तेकाम हो, उसको खारजी जो भी खतरात हैं उससे उसका तहफ़्फ़ुज़ हो,
اور جو نظام چل رہا ہے یہ چلتا رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کی بڑی اسٹرانگ اوپینین تھی کہ ہمارے اس ملک کے لیے جمہوریت ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور جب تک اسلامی انقلاب نہیں آتا تو جمہوریت کی جو ہے وہ بقا رہنی چاہیے، جمہوریت کا دوام ہونا چاہیے، جمہوری بنیادوں پر جو ہے وہ حکومتیں بننی چاہیے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب صحیح. جمہوریت کو دوسری طرف کفر بھی کہتے تھے. تو اصل میں ایک یہ ہے کہ آپ یعنی اس طرح کی جو تجاویز آپ دیتے ہیں وہ ایک ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کے پڑوس میں کوئی کافر شخص ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو آپ اسے کھانا تو کھلائیں گے نا، اور اگر وہ بیمار ہو تو آپ اس کا علاج تو کرائیں گے. تو وہ اگر صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے دعوت بھی پیش کریں گے اور اس کے غلط عقائد پر اس کو جو ہے وہ متنبع بھی کریں گے اور اس کو دوزخ کے جو ہے نا وعیدیں بھی سنائیں گے. لیکن یہ تب کی بات ہے کہ وہ بندہ زندہ ہو، وہ اس کو صحت ہو، تو یہ تب کرنے کی بات ہے. تو اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مر رہا ہو تو آپ اسے زہر کا انجیکشن نہیں لگائیں. تو ملک کی حیثیت بھی ایسی ہے، اور اس سطح پہ گویا ہمارے دین کی جو تعلیم ہے، الدین والنصیحہ، دین نام خیر خائی کا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ کس کی خیر خائی تو کہا گیا کہ للہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی اور اس کے کتاب کی خیر خائی، ولرسولہ اور اس کے رسول کی خیر خائی. اور پھر دو اور کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ عوام الناس کی خیر خائی اور ان عوام الناس کے جو نمائندے ہیں، لیڈرز ہیں، امام ہیں، ان کی خیر خائی. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کو اچھے مشورے دیے جائیں جو لوگوں کے فائدے میں ہوں، جس سے نظام زندگی چلتا رہے، لوگوں کی بہبود ہو. تو یہ خیر خائی کے جذبے کے تحت اس طرح کے مشورے دینا یہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ کا مستقل حصہ رہا ہے. البتہ ہم جو ایک جماعت بنا رہے ہیں یا جو انہوں نے خود بھی بنائی تھی ایک جماعت، تو اس کا جو نصب العین اور مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دین کو قائم کیا جائے، اور اس کے شرکاء سے تقاضا یہ ہے کہ وہ خود نظام کو سرو کرنے والے نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اللہ کی بغاوت پر مبنی نظام ہے، تو اس کو سرو نہیں کیا جائے گا. البتہ یہ کہ جو لوگ اسے سرو کر رہے ہیں ان کی خیر خائی میں انہیں اچھے مشورے ضرور دیے جائیں. جی ٹھیک ہے. زیادہ کوشچن خالد صاحب سے ہی آئے ہوئے ہیں، چلیں میں ان سے کوشچن اگلا لے رہا ہوں. ایف محبت صاحب ہیں، ان کا کوشچن یہ ہے کہ آپ تنظیم اسلامی کے ساتھ ہیں فزیکلی. کوشچن پوچھا ہے انہوں نے کہ آپ کیا تنظیم اسلامی کے ساتھ ہیں فزیکلی. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا آپ ڈاکٹر صاحب کی فکر کو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، مطلب آپ تنظیم اسلامی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، تنظیم اسلامی سے تو میرا تعلق منقطع ہوئے اب تقریباً 21-22 مہینے ہو گئے ہیں، اور البتہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کو تو میں اسی طرح آن کرتا ہوں جیسے تنظیم اسلامی میں رہتے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سلجوق ارشد صاحب انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ عباسی صاحب آپ نے جو ارادہ کیا تھا نئی تنظیم بنانے کا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اس پر فی الحال جو ہے نا ہم نے بہت سارا کام الحمدللہ ہو چکا ہوا ہے، ہوم ورک ہمارا پورا ہو چکا ہوا ہے. بلکہ یہ کہ اگر آپ کہیں کہ وہ باقاعدہ ایک بس تقریب کا ہونا باقی ہے، وہ بھی ہم نے 29 مارچ کو کرنا طے کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ جو بھی حالات بن گئے ملک کے اور اجتماعات کے اوپر پابندی لگ گئی، تو اس سبب سے ہمارا وہ یعنی ایک طے شدہ پروگرام اللہ کی مرضی ہوگی، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، وہ ہم نہیں کر سکے. وگرنہ یہ کہ ابھی تک ہم اناؤنس کر چکے ہوتے اپنی نئی اجتماعیت کو. تو ہم بہرحال اس کے لیے ہمارا ہوم ورک الحمدللہ جو بھی مشورے کا عمل تھا وہ مکمل ہو چکا. ایک کوشچن بخاری صاحب سے آیا ہے، یہ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے عمران ریاض صاحب. وہ پوچھتے ہیں کہ عمران بخاری صاحب سے سوال ہے کہ منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد جدید یا عمرانی فکر میں ربط و تعلق کیا ہے؟ بہرحال یہ تفصیل طلب سوال ہے، لیکن میں چاہوں گا اگر مختصر وقت میں اگر اس کا آپ جواب دے سکیں. ویسے تو خالد صاحب آج کل اس کا مطالعہ کروا رہے ہیں خود آن لائن. منہج اس میں خالد صاحب نے پچھلے یہ غالباً 1-2 لیکچر پہلے کی ہی بات ہے، تو خالد صاحب نے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا ہے اس چیز کو کہ یہ بیسیکلی اس کا تعلق ہے ہی عمرانی فکر کے ساتھ ہے کہ اس دور کے اندر خاص طور پہ جو چھٹا مرحلہ ہے اس کے پرسپیکٹو میں جو ڈاکٹر صاحب نے اجتہاد کیا ہے وہ تو خالص ان کی ریفلیکشن ان کی عمرانی فکر کی اسی کے اندر ہے کہ اس دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اجتہاد کیا اس کے اندر.
صحیح. اس کے مطلب اور کیا اس سے زیادہ بڑی اس میں انفیسٹریشن مانگے. باقی خالد صاحب زیادہ اگر روشنی بہتر ڈالنا چاہیں تو مزید بھی ڈال سکتے ہیں. اشتیاق احمد اس صاحب پہ ہیں, یہ کافی بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ میں اگلے 8-10 دن ڈالتا رہوں گا. اگر وہ میرا جو ہے نا صبح 10 بجے جو پروگرام ہوتا ہے اس کو پابندی سے اگر ہمارے ساتھ چلیں گے تو پوری روشنی پڑ جائے گی, بلکہ سورج ہی پڑ جائے گا. جی جی ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ایفرٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کی فکر کی اہمیت اور اس کی ترویج کے حوالے سے ہی یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب کی کتب کا ایک مطالعہ کرانا شروع کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب کی فکر کو سمجھنے کے حوالے سے بہت اہم اور اچھے سیشنز ہیں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ لائیو ہیں. یہ صبح 10 بجے جو ہے ہر روز جب سے یہ سچویشن بنی ہے تو اس میں لائیو جو ہے خالد صاحب اپنے گھر سے براہ راست جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کراتے ہیں. اشتیاق احمد صاحب ہیں, خالد صاحب انہوں نے ایک پرسنل سے نوعیت کا کوشچن کیا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ دیکھ لیں جیسے بھی اس کا جواب دینا چاہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ خالد صاحب سے سوال ہے کہ جناب مرزا ایوب بیگ صاحب جو تنظیم اسلامی کے ناظم نشر و اشاعت ہیں, ابھی بھی ہیں, مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں, وہ گورنمنٹ کی بہت سپورٹ کرتے ہیں, کیوں؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. میں خود اس پہ کافی حیران ہوں, اس لیے کہ جب 80s میں وہ تنظیم میں آئے تھے تو وہ خاصا ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہوا کرتا تھا اور وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا کرتے تھے. یعنی ہم اس وقت پیپلز پارٹی کو تو بہرحال اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھا کرتے تھے, تو ان کا اس معاملے میں بڑا مضبوط موقف ہوتا تھا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا, میں تو اس بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں, لیکن یہ کہ وہ بہت نہ صرف یہ کہ ان کے طرز عمل میں یہ فرق آیا, بلکہ وہ اس ایشو پہ بہت ٹچی ہو گئے. اور اگر آپ کبھی کوئی ایسا ذکر کریں تو بہت ہی جذباتی رد عمل ان کی طرف سے آتا تھا. اور مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنوں میں کے حوالے سے میں نے کچھ بتایا کہ اس کے پیچھے اس طرح کی فورسز ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو وہ ایک دم بڑے اشتعال میں بھی آ گئے. اور پھر یہ کہ وہ سازشی تھیوریوں کو لے کے تو انہوں نے وہ اس کی ایسی تیسی پھیری, اور کسی نے پتہ نہیں, وہ بات خیر میں نے تو نہیں کی تھی, کسی اور نے کر دی, تو اس پہ انہوں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگ مجھے ISI کا ایجنٹ کیوں سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں سب اس کیفیت پہ حیران ہوں. مجھے خود ان کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ گہرائی میں تو پتہ نہیں ہے سبب کیا ہے, لیکن یہ اتنا میں جانتا ہوں کہ ان کی قلب ماہیت ضرور ہوئی ہے. وہ پہلے کچھ اور تھے, اب کچھ اور ہے. چلیں بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر کے بڑے حمایتی رہے ہیں, اور جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ جو یعنی تنظیم کی قیادت کی طرف سے جس میں وہ کوئی روایتی سی بات کرتے تھے, تو مرزا صاحب کھڑے ہو کے ایک بار وہ کہتے تھے بس میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیں کہ تبدیلی خلافت کیسے ہوگی, احتساب کیسے ہوگا, اور کیا یعنی خون ریزی ہی سے کسی ایک خلیفہ سے جان چھڑائی جا سکے گی. تو مطلب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو اچانک کیا ہوا. ان کا رجوع تو ویسے خالد صاحب بالکل 180 کے اینگل پر ہوا ہے. کہاں آپ بتا رہے ہیں کہ 80s وہی بس ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ تھے, اور اب کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک ویڈیو میں نے بیان دیکھا جس میں وہ جنرل راحیل شریف کو محافظ پاکستان کہہ رہے تھے. چلیں جی, محمد رضوان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں السلام علیکم عزیز بزرگان دین. السلام ورحمۃ اللہ. میرا کہنا یہ ہے کہ علماء کرام کا کام صرف حکمرانوں کو دین کی بات پیش کرنا ہے بس, پھر بعد حکمران دین کو عمل کریں یا نہ کریں اللہ یہ ان کی مرضی کی بات ہے, اور اللہ کے سامنے وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. بس اتنی بس کافی ہے سر انشاءاللہ. اب بس وہ ٹھیک ہے, فرعون نہ مانے تو موسیٰ علیہ السلام جا کے دریا میں چھلانگ لگے. ٹھیک ہے. چلیں جی, محمد اسد جعفری صاحب ہمارے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خلافت راشدہ نافذ کرنے کے حق میں تھے یا عصر حاضر میں کے مطابق اصولوں پر مبنی نظام خلافت لانا چاہتے تھے؟ یہ آج کے دور میں خلافت راشدہ کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ جی خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب خلافت راشدہ کا یعنی بات بھی کرتے تھے, اس کا نام بھی لیتے تھے اور اس کی تعریف بھی کرتے تھے, اسے دنیا کے لیے ایک ماڈل بھی قرار دیتے تھے, لیکن یہ تھے کہ آج کے دور میں اس کی کاپی جو ہے نا بالکل نہیں کی جا سکتی. ہاں, ان اصولوں کو لے کر آج کے جو بھی حالات ہیں ان پر ان کا انطباق کیا جا سکتا ہے. یعنی آج کے اسٹیٹ کرافٹ کو
उन उसूलों के मुताबिक ढाला जा सकता है। हाँ, पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो खाड़ के तो वापस 1400 साल पीछे नहीं ले जाया जा सकता। ये उनका एक सोची समझी राय थी, ये उनका मौकिफ था। बुखारी साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी बुखारी साहब, आप हमारे साथ हैं, लाइन पे हैं? जी मेरे ख्याल से बुखारी साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चले खालिद साहब, मतलब ये एक हमारी काविश थी आज, क्योंकि अभी हालात क्वारंटाइन के हैं और एक ये हमारे पास सूरत है टेक्निकली जिसमें हम ऑनलाइन ही आपस में कनेक्ट होके आप तक जो है एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, और उसमें हमने कोशिश की है कि इसको इंटरेक्टिव भी रखें और आपके क्वेश्चंस भी हैं वो कुछ शामिल करें। जाहिर बात है अभी हमारे पास मुख्तसर टाइम है, इसमें सारे क्वेश्चंस लेना मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं था, और जिनके मैं नहीं ले सका मैं उनसे माजरत खा भी हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो मेरे सामने आते रहे मैंने क्वेश्चंस जो अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखे हैं। 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम जिसको आप लोगों तक पहुंचाने में हमारी टेक्निकल टीम और हमारे दीगर जो अहबाब और साथी हैं उन्होंने हिस्सा लिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम दिलजमी के साथ देखा और हम तक आपने अपनी फीडबैक भी पहुंचाई कि आज आप जो है वो इस मौके के मुनासबत से डॉक्टर साहब की जो है वो फिक्र के ऊपर बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की जो है नजरिए के ऊपर बात कर रहे हैं, और उसको कैसे आगे लेके चला जा सकता है, उसमें क्या क्या तब्दीली आ रही है, उसको कैसे मजबूती से थामा जा सकता है। उस बड़ी अजीम शख्सियत के साथ हमारा ताल्लुक एक फिक्री ताल्लुक है, एक नजरियाती ताल्लुक है, और उसके साथ असल अकीदत यही है कि उसकी फिक्र को और इसके नजरिए को सही थामा जाए। बाकी है कि जो डॉक्टर साहब ने शिकवा किया कि मुझे मेरी अंदर क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उससे किसी को परवाह नहीं है, और लोग में से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, अकीदत का दावा भी करते हैं। तो इस तरीके से दीगर जितनी शख्सियात हैं, हमारे जितने मोहसिनीन हैं वो इस्लाम के हमारे मिली मोहसिनीन हैं, उनके साथ असल वाबस्तगी हमारी नजरी और फिक्री होनी चाहिए, और ये अहद हाजिर का तकाजा भी है कि इस्लाम का वो मॉडल हम दुनिया के सामने पेश करें जो आज के जदीद दौर के मसाइल का हल इंसानियत को दे सके, और इंसानियत जिस जबर में आज जकड़ी हुई है उस जबर से वो निजात पा सके, और अल्लाह का दीन इस कायनात में, इस दुनिया में जो है वो कायम नाफिज हो सके। तब तक इंशाल्लाह ये हम प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक ये हालात इस तरीके से हैं। उसमें इंशाल्लाह मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ आते रहेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू भी आपसे जारी रहेगी। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले जवाबनामा प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।